یہ ماشاءاللہ. لیکن ایک واقعہ مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اور تقریباً وہ واقعہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے حضور کو خواب میں نہیں بلکہ سامنے سے دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ سامنے سے دیکھا تھا حضور کو. اب یہ ہے کہ کب دیکھے؟ آج سے 1400 سال پہلے حضور کا یہ وصال ہوا ہے، اور آج سے 100 سال پہلے جو ہے وہ حضور کو انہوں نے خواب میں دیکھا. واقعہ یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ مکہ شریف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. جیسے ہی وہاں پہنچے تو بخار اتنی شدت بڑھ گئی آپ کی کہ 105 ڈگری کا بخار ہو گیا. اور محبت دیکھے، عشق دیکھے کہ ایسے عالم میں بھی آپ جو ہے صفا مروہ کی صحیح کرتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، یعنی حج کے جتنے بھی ارکان تھے وہ سب ادا کرتے تھے. اسی اسنا میں جو ہے تمام مکے کے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے آ کر کے سوال کر دیا مکے کے جتنے مفتیان کرام تھے ان لوگوں سے کہ حضور کو علم غیب ہے یا نہیں ہے. علم غیب کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ حضور آگے کی بات جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں. یہ کہا کہ ہم کو اس کا جواب چاہیے. مکے کے مفتیوں سے سوال کیا. اب جتنے بھی سب جیسے بیٹھے ہوئے تھے نا تو بولتے کہ آپ بتا دیجیے، آپ بتا دیجیے اس مسئلے کو، آپ بتا دیجیے. سب یوں ہی ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے اس مسئلے کو، اور شرط بھی لگایا تھا کہ ہم کو اتنے گھنٹے میں، یعنی کہ 24 گھنٹے میں چاہیے اس کا جواب، اور مکمل دلائل کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی میں چاہیے، عربی میں چاہیے. کسی نے کہا کہ یار ہم لوگ الجھ کیوں رہے ہیں، وہ بریلی سے یعنی کہ ہندوستان سے کوئی بہت بڑے علامہ آئے ہوئے ہیں جن کا نام احمد رضا ہے، کیوں نہ اس مسئلے کا حل ان سے کروا لیا جائے. سبحان اللہ. اس کے پاس لوگ گئے، کہا کہ آنے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا، کہا کہ حضور کو علم غیب ہے یا نہیں، اس مسئلے کو آپ کو لکھنا ہے اس کا جواب. اور تقریباً یہ ہے کہا کہ 8 مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے کا وقت ہے اور عربی میں لکھنا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کوئی کتاب لے کے نہیں گئے تھے، نہ کوئی لائبریری تھی، اور بخار کا عالم تھا. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ حضور کے علم غیب پر حملہ ہوا ہے، میرے اعلیٰ فرماتے ہیں نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ اکبر. اٹھاتے ہیں اپنے ایک بیٹے کو مفتی اعظم ہند کو، اور حرم کعبہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں لکھنا شروع کرتے ہیں. اور لکھتے لکھتے 8 گھنٹہ میں 600 صفحات پر، 600 پیجز پر علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر الدولۃ المکیہ نامی کتاب لکھتے تھے. سبحان اللہ. 8 گھنٹے میں 600 پیج پر، 600 پیج قرآن و حدیث کی روشنی میں. آپ اگر ایک تحریر لکھنے جائیے کوئی مضمون، کتنے گھنٹہ لگ جاتا ہے سوچنے میں کہ کیا لکھے کیا نہیں لکھے. اور کوئی کتاب لے کے نہیں گئے تھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور وہ بھی عربی میں. اور جو ہی اتنی موٹی کتاب لکھتے ہیں 600 صفحات پر، 600 پیجز پر. آدمی 100 پنے کی کتاب پڑھنے میں. اور اسلام بیٹھیے راج بھائی، بیٹھیے تھوڑا، ایک اعلیٰ سرکار کی بات چل رہی ہے. 600 صفحات پر انہوں نے کیا الدولۃ المکیہ لکھ دیا. اب جو ہی اس کتاب کو لکھ کر کے جتنے بھی مکے کے مفتیان کرام تھے وہ اس کو پہنچایا نا، سارے لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ یار کوئی ہندوستان سے آ کر کے بندہ جو ہے اور اس طریقے سے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب تحریر کیا ہے. پتہ ہے جب ان لوگوں نے پڑھا تو اپنی انگلیوں کو دانتوں تلے دبانے لگ گئے کہ عربی میں اتنا اچھا لکھا ہے، جبکہ ہم لوگ عرب میں رہ کر کے اتنی عربی نہیں جانتے ہیں. اور یہ عجم سے اردو بولنے والا انسان اتنی اچھی اردو. اس وقت کے ایک گورنر تھے جن کا نام علی پاشا تھا. کیا نام تھا؟ علی پاشا، مکے کے گورنر. وہاں تک بات پہنچتی ہے چونکہ وہ سنی تھے، تو وہاں تک جب بات پہنچتی ہے مکے کے گورنر کے پاس کہ کوئی عجم سے یعنی کہ ہندوستان سے کوئی بندہ آیا ہے اور انہوں نے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھی ہے، 600 صفحات پر، اور 8 ہی گھنٹے میں لکھ دیا ہے. سمجھ رہے؟ بڑا مشہور ہوا تھا نا وہ کتاب. تو علی پاشا نے کہا کہ لاؤ یہ بھائی اس کتاب کو میں پڑھوں. جب اس نے پڑھا تو پڑھنے کے بعد وہ بھی حیرت زدہ ہو گیا کہ کوئی اتنی اچھی کتاب کیسے لکھ سکتا ہے. کہا کہ میں اس عالم دین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جس نے کتاب لکھا ہے. اعلیٰ سرکار کو بلایا گیا علی پاشا کے دربار میں. جو ہی ان کے دربار میں پہنچتے ہیں علی پاشا اپنے تخت سے اٹھ جاتا ہے اور اپنے بارگاہ میں بلا کر کے اپنے پاس اپنے بغل میں بیٹھاتا ہے، کرسی منگوا کر کے. کتاب کے تعلق سے کچھ بات ہوتی ہے. کہا کہ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کروں، کیا انعام و اکرام سے نوازوں جو آپ نے اتنا بہترین کتاب علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحریر کیا ہے. آج کا کوئی انسان ہوتا تو کہتا کہ جب گورنر صاحب کہہ رہے ہیں تو مکے میں کوئی فلیٹ دے دیجیے، کوئی زمین دے دیجیے، کوئی جائیداد دے دیجیے. گورنر کے پاس کیا کمی رہتی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں آفر دے رہے ہیں تو دھن دولت نہیں، بلکہ فرمایا کہ آپ ہمیں ایک اجازت دیجیے کہ میں حضور کی بارگاہ میں اکیلا ایک رات گزارنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ حضور کی بارگاہ میں اکیلا مدینہ میں کوئی نہ رہے، صرف ہم رہے اور حضور کا دیار رہے، اس کے علاوہ کوئی نہ رہے، میں گزارنا چاہتا ہوں، یہ تحریر لکھ کر کے دے دیجیے. علی پاشا نے وعدہ کیا تھا میں نوازوں گا. انہوں نے ایک تحریر اٹھایا، لکھا کہ احمد رضا ابن نقی علی خان کو
हुजूर की बारगाह में एक रात अकेला ठहरने की इजाजत दे दी जाए। समझ रहे? आला सरकार उस तहरीर को लेते हैं, चूमते हैं और मक्का से मदीना पहुंचते हैं, कई दिन का सफर करके। जैसे ही पहुंचते हैं मदीने के गवर्नर को वो खत दिखाते हैं, मामूल के मुताबिक मस्जिद नबी को खाली करा दिया गया। समझ रहे? इशा के बाद मस्जिद नबी को खाली करा दिया गया, सिर्फ हुजूर हैं, हुजूर का दयार है, मजार है और सामने आला हज़रत सरकार है, कोई नहीं है, सारी खिड़कियां दरवाजे बंद हुए। और पता है क्या फरमाइश कर रहे हैं? कहते हैं कि आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहते, या रसूल के सलाम, आज अहमद रजा आपको सामने से देखना चाहता है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाइश कर रहे हैं? सामने से देखना चाहता है। कहा ख्वाब में नहीं, तसव्वुर में नहीं। कहा ख्वाब में तो आपने खूब दिखाया है, लेकिन आज क्या करना चाहता है? सामने से देखना चाहता है। और ये फरमाइश कब कर रहे हैं? पता है, इश्क देखे ना, अगर वो ऐसा हो तो वाकई हम लोग यूं ही आला हज़रत की बारगाह में थोड़ी जाते हैं। वो इश्क ऐसा था जिसने सामने से देखा था और उसकी फरमाइश को पूरी भी की गई। कैसे पूरी की गई? जो ही फरमाइश करते हैं, या रसूल के सलाम सामने से देखना चाहता हूँ, आज अहमद रजा को ज़ियारत करवा दीजिए। कहते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, इस्लाम के नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। फरमाइश करते हैं, या रसूल के सलाम ज़ियारत करवा दीजिए। कोई जवाब नहीं आता है, रोते हैं, आंखों से आंसू जारी होते हैं, या रसूल के सलाम इस गुनहगार को ज़ियारत करवा दीजिए। कोई जवाब नहीं आता है, अल्लाह अकबर, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। फिर जो है एक शेर लिखते हैं, वहीं पे बैठे बैठे कहते हैं, वसुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। और फरमाते हैं कि इस गली का गदा हूं मैं जिसमें, कहते अहमद रजा तो देख तो किस गली का मंगता है, किस गली का गदा है। देख वो मिस्र का बादशाह घूम रहा है, यमन का बादशाह घूम रहा है, कैसर और किसरा के बादशाह घूम रहे हैं, और तू एक अदना सा इंसान आकर के हुजूर की बारगाह में ऐसी बात कर दिया कि हुजूर को देखना चाहता हूँ। कहा कि इस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई जवाब नहीं आया रोज़े रसूल से। आखिर में रोते रोते एक शेर लिखते हैं, अल्लाह अकबर। शेर क्या था? कहा कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, अल्लाह अकबर, क्या कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये जब शेर कहे ना तो मज़ार अक़दस से आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा बाहर निकलते हैं। सुभान अल्लाह, सरापा बाहर निकलते हैं और फरमाते अहमद रजा ये देख, आज तक ये काम मैंने किसी के लिए नहीं किया था, आज तेरे लिए ये भी करता हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर सरापा आला सरकार को दिखाते हैं, समझ के नहीं, सरकार को ज़ियारत फरमाते हैं और उस वक्त हुजूर को सामने से देख रहे हैं आला हज़रत सरकार। और पता है क्या कहते हैं, क्या शेर लिखते हैं? वो कहते हैं कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम। ये का लफ्ज़ कब बोला जाता है? जब कोई सामने, तो ये जब कोई गायब हो तो कहा वो बंदा था। हुजूर को सामने से देख रहे हैं और क्या फरमाते हैं? अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह। पता है इश्क ऐसा था कि सामने से हुजूर को देखा था। सुभान अल्लाह। अगर आज हमारी इश्क ऐसी हो जाए ना, आज हम भी हुजूर से मोहब्बत करने लग जाए, तो यकीनन हुजूर का दीदार हो सकता है। आज हमारे ख्वाब में भी क्यों हुजूर की ज़ियारत नहीं हो पाती है? क्योंकि हमारी आंखें गुनाहगार हैं, हम इतने शाहकार हैं, गुनाहगार हैं कि हुजूर ख्वाब में नहीं आते हैं। होका फरमाते हैं कि अगर ख्वाब में अगर ज़ियारत करवानी हो ना, तो आप दुरूद शरीफ तशरीफ रखे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते आप सो जाए। यकीन माने अगर किस्मत का मुकद्दर जगमगाए तो हुजूर की ज़ियारत हो सकती है ना।